نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام ناظرین، آج ہمارا موضوع گفتگو بعون اللہ الوہاب آب زمزم ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی جو 2 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کے معنی اور مطالب میں غور و فکر کی دعوت دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ ہم جو کچھ بھی اتارتے ہیں اس کا ایک معلوم اندازہ ہے، اور ہم ہی نے ہواؤں کو بھیجا جنہوں نے بادلوں کو زیر و زبر کر دیا اور آسمان سے پانی اتارا اور اسے پینے کے قابل بنایا۔ تم لوگ اس کے خزانوں کے مالک نہیں ہو، یہ سب خزانے ہمارے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس صورت کے اندر حضرت انسان کو اپنی مختلف نعمتیں یاد کرمائیں۔ پہلے رازقین کہا کہ تمہاری روزیوں کا مالک میں ہوں، اور ہر نعمت کی ایک قدر معلوم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس کو کون سی نعمت کتنی دینی ہے۔ پھر ہواؤں کا اور پانی کا خصوصی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ لواقح لفظ سے سائنسدانوں نے نسل سازی اور تخم برداری کا معنی بھی لیا ہے، لیکن قرآن مفسرین کی آراء کی روشنی میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے معنی یہی بنتا ہے کہ ہوائیں جس وقت بادلوں کی زلفوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی ہیں تو بادل
جہد در جہد سفر کرتے ہیں اور پھر کبھی تھک ہوتے ہیں اور کبھی تھن. ان کی متراکم لہروں میں نقاش فطرت پانی کے خزانے کو سمو دیتا ہے. قرآن حکیم میں سورہ الرحمن اس کو آسمان کا سمندر اور آسمان کا دریا بھی قرار دیتی ہے. ناظرین، پانی قطروں کی صورت میں ہو یا بخارات کی صورت میں ہو یا بادلوں کی متراکم لہروں بحروں کی صورت میں ہو، اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا خصوصی ذکر کیا کہ یہ ہم ہی ہیں جو پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. خزانہ وہ ہوتا ہے جس کو محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کا تیز مستعد نظام ایسا ہے جو پانی کے سرکل کی حفاظت کیے ہوئے ہے. سمندر سے کس طرح موجیں اٹھتی ہیں، وہ کس طرح بخارات بنتی ہیں، کس طرح بادل جڑتے ہیں، پھر گنگور گٹاہوں سے نچوڑنے والا پانی کس طرح نچوڑتا ہے. قرآن حکیم اس کو ایک نعمت کی حیثیت سے گنتا ہے اور پورا ادراک کاری قرآن کو دیتا ہے کہ اس نظام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. اگر کوئی زمین کے خزانے پر قابض بھی ہو جائے تو آسمان کے بادلوں پر کون اپنی گرفت مضبوط کرے گا. یہ نعمت نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، کہ یہ ہم ہی ہیں کہ ہم زندہ بھی کرتے ہیں مردوں کو اور ہم موت بھی دیتے ہیں. پانی کے ذکر کے بعد زندگی اور حیات کا ذکر کرنا ایک خاص معنی رکھتا ہے. وہ معنی یہ ہے کہ پانی کے اندر اللہ نے حیات اور زندگی رکھی ہے. پانیوں کی مختلف قسمیں ہیں. کبھی پانی سمندر میں موج زن ہوتا ہے، کبھی نہروں میں رواں دواں ہوتا ہے، کبھی چشموں میں اچھلتا ہے، کبھی آب شاروں میں گرتا ہے، کبھی بادلوں میں رقص کرتا ہے، کبھی ہواؤں کی دوش پر سوار ہو کر کے وہ اماکن الارض کے لیے تحفوں کا اہتمام کرتا ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام پانیوں میں سے سب سے خیر پانی، سب سے بہتر پانی آب زمزم ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نص قطعی کی حیثیت رکھتا ہے. اس ارشاد کے بعد کوئی دوسری بات ذہن میں نہیں لائی جا سکتی. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو موئے مشرفہ یعنی مقدس پانی قرار دیا، بہترین پانی قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ زمزم میں شفا ہے. بیماریوں کے لیے اس کو شفا بنا دیا گیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ باقی سب پانیوں کے چشمے زمین پر ہیں، لیکن آب زمزم کا چشمہ جنت میں ہے. گویا کہ جنت کے پانیوں کی تاثیر رکھنے والا پانی ہے. یہ تعریفات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان نور سے فرمائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ زمزم صرف پیاس نہیں بجھاتا، زمزم بھوک کو بھی دور کرتا ہے. مختلف زائرین
اور مجربین جو اس خطہ مقدس کی زیارت کر چکے ہیں وہ اپنے تجربات نقل کرتے ہیں، خصوصاً روڈ ٹو مکہ کے اندر اس کے مؤلف نے جب اس چشمہ حیوان کے کنارے آیا تو اس نے جس والہانہ اور مجذوبانہ انداز میں اس چشمے کی تعریف کی، وہ کہنے لگا کہ تجربہ، تاریخ اور روایت سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ دودھ کے فائدوں سے بھی زیادہ فائدہ آب زمزم میں ہے، یعنی اس چشمے سے جو پانی رواں دواں ہوا ہے۔ ناظرین، ہم آب زمزم کی بات کر رہے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ چشمہ کیسے جاری ہوا۔ میں ڈاکٹر اقبال کے ایک شعر کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر ہے حقیقت، خضر ہے مجاز، خضر ہے مجاز۔ حکیم الامت نے سفر کی برکتیں اپنے اس کلام میں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام تو صرف مجاز ہیں، اصل برکتیں جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئیں وہ سفر کی تھیں۔ ناظرین، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ پیغمبروں کی زندگی میں حکمتوں کے سمندر معجزن ہوتے ہیں، ان کی سادی سی حیات آسمان کی کہکشانوں سے زیادہ روشنی دینے والی ہوتی ہے۔ اسی خاندان میں بھائیوں کا بکھیڑا بنا تو یوسف کے سر پر فطرت نے تاج شاہی سجا دیا، اور یہاں اسی خاندان کی دو عورتیں رقابت میں جس وقت ڈوبیں اور رقابت ابراہیم علیہ السلام سے تھی تو ابراہیم کو سفر پیش آیا اور خطہ حجاز کی ایجاد ہوئی اور عربستان سے لوگ واقف ہوئے اور بیت اللہ العتیق کی تاریخ جگمگاتی ہوئی کتابیں پڑھنے والوں کے سامنے آئی۔ آج بھی جو تورات ہے وہ اس خطے کا ذکر کرتی ہے، صرف ہم اس کو فاران بولتے ہیں اور تورات اس کو لکھتی ہے پاران۔ تو پاران سے مراد یہی خطہ نور ہے، یہی ارض نور ہے، یہی ارض رحمت ہے۔ تورات نے بڑے والہانہ انداز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اولو العزم تھے، عظیم اللہ کے نبی تھے، فطرت نے ان کو بہت بڑا بنا دیا تھا۔ دلچسپ لفظ زیر غور ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی اولاد میں سے 12 امام پوری دنیا میں فیض بانٹیں گے۔ میں نظر حیرت ہی سے اس موضوع کو تشنا چھوڑ کے آگے بڑھوں گا کہ تورات نے جن 12 اماموں کا ذکر کیا ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ 12 نقابہ کون لوگ ہیں۔ ہم نے کتابوں کے لفظوں کے سمندر میں نہیں ڈوبنا، ہم نے اپنے سننے والوں کو آب زمزم پلانا ہے اور اس چشمہ حیوان کے کنارے ان کو لے جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سفر پیش آیا، حضرت ہاجر یا ہاجرہ آپ کی معیت میں تھیں۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ نے جب ان کو عطا کیے تو یہ اپنے نومولود فرزند کو اپنی ماں کے ساتھ بحکم الہی اس دشت اور اس بیاباں میں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو وفا شہار بیوی نے پوچھا کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حکم یہ تھا کہ ابراہیم نے بولنا نہیں ہے، آپ نے زبان نور اپنے منہ میں بند کر لی
وفا شعار بیوی مانا پا گئی کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں تو ہم راضی ہیں آپ کے اس فیصلے پر۔ ہم اللہ سے امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک چھاگل پانی کی اور ایک زنبیل کھجوروں کی اپنی بیوی کو دی، اور واپسی کا سفر آپ نے فلسطین کی طرف یا الخلیل کی طرف یا اپنے آبائی علاقے کی طرف آپ نے شروع کر دیا۔ اب ایک ہاجرہ تھی اور ایک اسماعیل۔ پانی چھاگل کا ختم ہو گیا تو بھوک سے نہیں ماں، تو چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا، بچہ تڑپنے لگا، بلبلانے لگا، اور جب پیاس محسوس ہوئی تو ہاجرہ بڑی محبت سے، پیار سے، لگن سے دھوڑی کہ شاید کوئی آتا جاتا مسافر پانی دے کے چلا جائے تو میں اپنے بیٹے کا جگر پانی پلا کر کے ٹھنڈا کر سکوں۔ لیکن آج جیسے راہیں مسافروں کو کھا گئیں اور پانی اس دشت غربت نے اپنے اندر کھینچ لیا، آزمائش کی کتاب کھل گئی اور زمیں آسمان بنانے والا اپنے وفا شہاروں کے وفا کے نقوش دیکھنے لگ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ تقدس معاب قافلہ ہے جس کے کو کہ تخلیق سے ایک قوم اور ایک امت پیدا ہوگی۔ آج اس کا کردار لوگوں کے لیے قابل ملاحظہ ہے اور دیکھنے والا ہے، لیکن ہاجرہ کبھی جبل ابو قبیس کی طرف دوڑتیں اور صفا کی چوٹی پر چڑھ جاتیں، کبھی مروہ پر جاتیں، کبھی وادی میں اترتیں تو قدم خود بخود تیز ہو جاتے کہ شاید پانی کا کوئی سراغ مل جائے، اور کبھی آتیں، کبھی جاتیں، کبھی ایک پہاڑی کی چوٹی پر قدم رنجا فرماتیں، کبھی دوسری پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتیں، کبھی بیٹے کے پاس آتیں، اور جس وقت وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے اور تڑپ رہے ہوتے، ماں میں تھا اللہ کے سامنے دامن التجا اور مناجات پسار دیتی کہ اے ہمیں یہاں چھڑوانے والے، تیرے ہر حکم میں بہتری ہے، تیری حکمت ظاہر ہوگی۔ لیکن کچھ اس خلوص سے صفا اور مروہ کے درمیان وہ دوڑیں کہ آسماں والے کو ان کی یہ خلوص کی ادا پسند آ گئی، اور قیامت تک حاجیوں اور زائرین کو حکم ہو گیا کہ وہ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں اور اظہار خلوص کریں۔ تمہارا نقل اتارنا ہاجرہ کا تمہاری قبولیت دعا کی نشانی بن جائے گا، اور تمہاری عبادت کی قبولیت کا وہ صحرا بن جائے گا۔ الغرض ہاجرہ آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل کے پائنتی کوئی شخص ایک نورانی تشخص لیے کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ تو امید بندھی اور کہا کہ آپ حالت بچے کی بھی دیکھ لیں اور میری بھی دیکھ لیں، اس کا تڑپنا بھی دیکھ لیں۔ جناب پرے جبرائیل کے اثر سے زمین کٹی پھٹی اور اس کے جگر سے ایک چشمہ رواں دواں ہو گیا، اور وہ اس جوبن کے ساتھ اور اس شباب کے ساتھ پوٹا کہ ہاجرہ نے اس کو اپنی آغوش میں لے کر کے ریتلے کنکروں سے ایک بندی سی بنائی اور زبان سے کہا کہ زم زم، اے پانی رک جا رک جا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہاجرہ اپنے نسوانی ہاتھوں سے وہ بندی بنا کر کے اپنی زبان سے نہ کہتی زم زم رک جا رک جا، تو یہی پانی دریا بن جاتا، اور یہ رواں دواں دریا قیامت تک پھر اس کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے خزانے کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کے مٹھاس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ اسی
پانی کے معاملے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب پانی اس وادی غیر ذی زرع میں مل گیا تو ایک قافلہ گزرا بنو جرہم کا، تو انہوں نے اجازت چاہی حضرت حاجرہ سے کہ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں رہنے لگ جائیں۔ تو تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اجازت ہو گئی تو وہ یہیں رہنے سہنے لگے۔ ان میں ایک عمر بن حارث نامی شخص تھا، انتہائی صالح نیک شخص تھا، اور اسی کی وجہ سے بنو جرہم کے ساتھ اسماعیل کی رشتہ داری بھی ہو گئی، اور رشتہ داری ہونے کے بعد آپ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن ابھی امتحانات کی تلخ وادیاں آگے تھیں، ابراہیم علیہ السلام نے واپس ہونا تھا، ایک تیسری جہت آپ کے اسوہ کی شروع ہونی تھی۔ لیکن ناظرین، میں یہاں رک کے پھر عرض کروں گا کہ بنو جرہم کے اندر آہستہ آہستہ بدکاریاں آ گئیں، برائیاں آ گئیں، اور وہ گناہ کرنے لگے۔ ان کے قائد نے سوچا کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے، تو خصوصاً بنو خزاع اور بنو جرہم کی جنگیں اور قتل و غارت اس قوم کو تباہ کرنے کی طرف دھکیلنے لگ گئے۔ تو عمر بن حارث نے کعبہ کے نام پر جو مختلف قسم کے تحفے ملتے تھے سونے کے، ان کو اکٹھا کیا اور چاہے زمزم کے اندر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اس کو بھر دیا، اور اس طرح وہ رحمت کا چشمہ جو اللہ نے جاری کیا تھا اس کے ہاتھوں یہ بند ہو گیا۔ اور پھر ایک طویل عرصہ گزر گیا، یہاں سے بنو جرہم کو بنو خزاع نے لڑائیوں کے ساتھ نکال دیا، تا آنکھیں زمانہ کروٹ پر کروٹ بدلتا چلا گیا، ساتیں ساتوں کو دھکیلتی چلی گئیں، لمحوں کو الوداع کرتے چلے گئے۔ اور زمانہ رسول میں یہ تاریخ جا کر سرنگوں ہوئی۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ خاندان رسول دراصل رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہی کا عنوان نہیں ہے۔ خاندان رسالت آدم سے اپنی تاریخ شروع کرتا ہے، اور جب اس زمین کے اندر ظلمت نور آویزاں ہونے کے بعد تاریخ قیامت کی طرف جس وقت چلے گی، خاندان رسول کا کردار اس وقت بھی نمایاں ہوگا، روشن ہوگا، اور لوگوں کی ضرورت ہوگا۔ یہاں میں عرض کروں کہ آب زمزم کا یہ چشمہ خشک ہونے کے بعد بہت سارے مسائل دے گیا یہاں کے رہنے والوں کو۔ جس وقت مسائل درپیش ہوئے تو ہر دل، ہر ذہن، ہر نظر پانی کی تلاش میں رہنے لگ گئی۔ بات تھوڑی آگے بڑھانے سے پہلے میں ڈاکٹر جو ایموتو جاپان کا ڈاکٹر ہے اس کی بات کو ٹچ کروں گا۔ یہ بات تو اس نے بہت اچھی لکھی کہ آب زمزم کا جوڑ کوئی اور پانی نہیں ہو سکتا۔ اس پر تو تاریخ سائنس کی اتفاق کرتی ہے۔ پوٹاشیم، میگنیشیم کلورائڈز اور یہ ساری چیزیں جس کثرت کے ساتھ اس پانی میں پائی جاتی ہیں، کسی اور پانی میں یہ ایلیمنٹس نہیں پائے جاتے ہیں۔ طاقت، انرجی، شفا کے اعتبار سے یہ بہترین پانی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر یہ جو ڈبل قسم کی بات عام کر دی گئی، برطانیہ کے محققین نے یہ کہا کہ آب زمزم پینے سے کینسر جنم لیتا ہے، سوائے تعصب کے اور کوئی حقیقت اس بات میں نہیں۔ اور ایموتو نے یہ لکھا کہ پانی ایک جاندار مخلوق ہے۔ اگر پانی جاندار مخلوق ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ تاثر لیتا بھی ہے، تاثر دیتا بھی ہے۔ اگر اس کی لہروں کے ساتھ باتیں کروں تو یہ باتیں سمجھتا بھی ہے اور باتیں سمجھا بھی لیتا ہے۔ خصوصاً وہ آب زمزم پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکتوں پر بحث کرتا ہے۔ اس کے جذبات میں قابل داد سمجھتا ہوں، لیکن یہاں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ پانی کو جاندار سمجھنے سے
اگر لوگوں میں یہ رائے عام ہو گئی کہ پانی جاندار ہے، وہ باتیں کرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو حماموں کے اندر لوگوں کے لیے نہانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ قوم جو جنوں کے چمٹ جانے سے جو توہم کا شکار ہوتی ہے، اس کے لیے کسی ٹھنڈے پانی میں نہانا، کسی پانی کو پینا، یہ ایک مشکل تر بات ہوگی۔ ہمیں ادھر ہی رک جانا چاہیے جدھر ہمیں حضور نے چھوڑا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہمارے لیے روشنیاں بکھیرتا ہے۔ ناظرین، رحمت عالم علیہ السلام ایک دن اس چشمہ کے کنارے آ کر کے آپ نے اپنا لہاب دہن ڈالا تھا، اور لہاب دہن ڈالنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شفا قرار دیا تھا۔ یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ آب زمزم کا چشمہ جو ہے وہ صرف اور صرف اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں اور پرے جبرائیل کا اثر اور تاریخ ہی نہیں رکھتا، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لہاب کا خزانہ بھی اپنے اندر سموئے ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے پوچھا گیا کہ کیا پانی زمزم کا سب سے افضل ہے دنیا میں؟ تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، زمزم کا پانی سب پانیوں سے افضل نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو حضور کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا وہ زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ یہ پانی اگر رواں دواں ہے زمزم کا تو جنت کا چشمہ ہے، لیکن جو پنجہ رحمت سے پانی جاری ہوا ہے وہ تو وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر رکھتا ہے۔ ناظرین، میں یہاں تک پہنچا تھا کہ یہ پانی کا چشمہ بند کر دیا گیا، اس کے اندر دولت، سونا اور چاندی ڈال کر کے، اس میں مٹی ڈال کر کے اس چشمے کو بند کر دیا، اور دراصل ڈر لگا عمر بن حارث کو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو یہاں تک کہ خاندان رسالت، جس کا حوالہ دیکھ کر میں ماضی میں کھو گیا یا قرآن حکیم میں کھو گیا، میں وہ حوالہ دینا چاہوں گا کہ حضرت عبد المطلب سے پھر اس چشمے کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ طیبہ کھودو، آپ طیبہ کھودو۔ تو حضرت عبد المطلب کو معنی آتا تھا کہ اس کا معنی پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھ نہ پائے کہ یہ اشارہ خواب کے اندر کس چیز کی طرف کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ کو کہا گیا برہ کھودو، تو برہ نیکوکاروں کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب برہ کا معنی وفا شہار اور نیک اور صالح کا معنی تو سمجھ گئے، لیکن کھودنے کا معنی آپ کے ذہن میں تازہ نہ ہو سکا۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا اور آپ کو کہا گیا کہ مدنونہ کھودو۔ تو مدنونہ کھودنے کا جس وقت کہا گیا، اس کا معنی ہوتا ہے مخصوص شے کا خزانہ۔ تو آپ پھر بھی سمجھ نہ سکے کہ مجھے کیا چیز کھودنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تاکہ خواب حقیقت بن کر ابھری، اور ایک دن صاف لفظوں میں عبد المطلب کو کہہ دیا گیا کہ زمزم کھودو۔ یہ جس وقت کہا گیا کہ زمزم کھودو تو حضرت عبد المطلب سمجھ گئے۔ اگر میرے باریک اور لطیف لفظوں کا معنی وہی سمجھا جائے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، تو میرے خیال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سیرت مزید روشنی دلوں میں پیدا کرے گی کہ حضور کا خاندان کسی بھی نام کی صورت میں ہو، اس کی تاریخ قافلہ انسانیت کی مدد کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تو تھے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تو تھے۔ خوابیں انہی کو آتی ہیں۔ جس خاندان کی خوابیں اتنی معتبر ہوں، ان کی حقیقتیں کتنی معتبر ہوں گی۔
اگر بندہ سمجھنے پہ آ جائے تو حضرت عبد المطلب کو کہا گیا کہ جناب آپ زمزم کھودیں، تو آپ صبح اٹھے اور آپ کھودنے کے لیے گئے۔ وہ الفاظ اور کلمات جو آپ کو کہے گئے وہ یہ تھے: اغفر زمزم انک ان خفرتها لن تندم وہی میراث من ابیک الاعظم۔ اے عبد المطلب زمزم کھودو، اگر کھودو گے تو ندامت نہیں حصے میں آئے گی، کامیابی آئے گی۔ یہ آپ کے بابا جان کی میراث ہے، یہ آپ کے بابا جان کا ورثہ ہے، اس کو کھودو۔ لا تنزف ولا تزم نسک الحجیج الاعظم یا تسک الحجیج الاعظم۔ اے عبد المطلب اس پانی کو کھود کر نکالو اور حاجیوں کو خوب پلاؤ اور خوب پلاؤ۔ حضرت عبد المطلب کھودنے لگے چشمہ، تو قریش کے مختلف لوگ مزاحم ہوئے کہ ہم نہیں کھودنے دیں گے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو کہا کہ ان لوگوں کو ذرا روک کے رکھو اور میں اتنی دیر میں اس چشمے کو کھود لوں گا۔ تو واہ واہ، یہ مطلبیوں اور ہاشمیوں کی تاریخ بھی واہ واہ ہے، ایک بندہ بھی ہو تو پورے لشکر کو روک سکتا ہے، اور یہ ماضی کی تاریخ میں بھی جگمگاتی ہے اور یہ حضور کی تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ احزاب کے موقع پر ایک ہی نہیں تھا جس کو رسول کریم علیہ السلام نے کہا تھا جس نے سارے کا سارا ایمان دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھ لے، اور جس نے سارے کا سارا کفر دیکھنا ہو وہ اس طرف دیکھ لے۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب نے حارث کو کہا کہ روک کے رکھو ان کو۔ جب ان کو روک کے رکھنے کے لیے وہ مصروف ہوئے تو قوم نے کہا کہ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ سفر کرتے ہیں شام کی طرف، کسی بڑے عالم سے پوچھ لیتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا لڑائی بند، میں اس پر متفق ہوں۔ آپ سفر پر نکلے تو راستے میں ایک سنگلاخ علاقہ پڑا، چٹانوں والا علاقہ پڑا، وہاں پانی نہیں مل رہا تھا، موت چار طرف سے اس قافلے کو گھیر گئی۔ حضرت عبد المطلب نے پہلے تو رائے یہ دی تاکہ مسئلے کی سینسیٹیوٹی لوگوں کے ذہن میں آپ ڈال دیں۔ آپ نے کہا کہ ایک گڑھا کھودو، اس کا نام موت کا کنواں رکھو اور سارے اس میں بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں خالق کائنات کو کوئی دلچسپی ہوئی تو تمہارے لیے پانی پیدا کر دے گا، اور نہیں تو پھر موت کو قبول کرو۔ آپ خود بھی گڑھا کھود کر بیٹھ گئے۔ تو وہ جس نے خواب میں کہا تھا وہ پھر بولا اور کہا کہ ان کو سواریوں پر بٹھاؤ، عبد المطلب تمہاری سواری کے قدموں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ جب یہ چشمہ جاری ہوا تو ساری قوم متفق ہو گئی کہ جس ذات نے یہاں پانی دے دیا ہے زمزم بھی تمہارا ہے۔ واپسی ہوئی اور پھر یہ آب زمزم کا چشمہ عبد المطلب نے کھودا، پھر رواں دواں ہوا پانی، میٹھا پانی۔ اسی چشمے میں جبرائیل نے معراج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منیر دھو کر کے جو دھون تھا وہ اسی چشمے میں ڈالا تھا۔ ناظرین، اب اس کا معنی یہ ہے کہ آب زمزم جو ہے وہ کوئی ایک نسبت نہیں رکھتا، وہ تاریخ کی کوئی ایک جہت نہیں رکھتا۔ ہاجرہ کا لمس بھی ہے، اس میں اسماعیل علیہ السلام کی تڑپ بھی ہے، اس میں ماضی کی تاریخ بھی ہے، اس میں نیکیوں کا سبق بھی ہے، اس چشمے کے اندر شفا کی لہر بھی ہے، اس میں قناعت کا سبق بھی ہے، اس میں اللہ خالق تمام پانیوں کا ہے، وہ جس کو جو تاثیر دینا چاہے، اس میں یہ اثر بھی ہے، اسوہ رسول بھی ہے، سیرت نبی بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا دھون بھی ہے، آپ کا لحاب مبارک بھی ہے۔ آب زمزم جو پیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے لیے پیے گا اللہ اس کو وہی حاجت عطا فرما دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پینے کے بعد شفا کی دعا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس متبرک عظیم فضیلت مآب تاریخی پانی کے اثرات ایسے نصیب فرمائے کہ ہم بھی خوب اور خوب جا کر کے یہ پانی پئیں اور خوش ہوں۔
نیکیاں کریں، کعبے کا طواف کریں، دل کو دھوئیں، جگر کو ٹھنڈا کریں اور اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مستفید ہوں۔ اے اللہ کرم فرما، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متبرکہ کی روشنی عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔